جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ اب یہ بحث ہمارے ملک میں اب ہے اور باقی ممالک میں بھی اس پہ بڑی سیر حاصل گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا جو رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے یہ جائز ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ رشیا کے جو ڈیمانڈز ہیں وہ کیا انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہیں؟ تو ان پہ بہت گفتگو بھی ہو رہی ہے، ہم پڑھنے کو بھی ہمیں آرٹیکلز مل رہے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ رشیا کی ڈیمانڈز تھیں کیا پچھلے سالوں میں ہم نے دیکھا۔ ایک تو یہ تھا کہ جو بارڈر کنٹریز ہیں، خاص طور پہ یوکرین اور جارجیا، جو انہوں نے درخواستیں دے رکھی ہیں کہ ہمیں نیٹو میں شامل کیا جائے، تو ہم رشیا کی یہ ریڈ لائن ہے کہ یوکرین کو خاص طور پہ آپ جو ہے اس میں شامل نہیں کر سکتے، کیونکہ یوکرین اور بیلاروس ایک ایسے دو ممالک ہیں جو کہ بہت بڑے ممالک ہیں رقبے کے حساب سے بھی، اور یوکرین کی تو تقریباً 40 ملین کے قریب پاپولیشن بھی ہے۔ اور تو یہ رشیا کا خیال ہے کہ اگر نیٹو یہاں تک آ گیا تو پھر ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ خاصی متاثر ہوگی، اور وہ نہیں چاہتے کہ نیٹو کی پریزنس ان کے بارڈرز پہ، خاص طور پہ ویسٹرن بارڈرز پہ ہو۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پچھلے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6-7 سال سے تو بڑے زوروں پہ ہے، اور خاص طور پہ جب 2014 میں فروری میں شاید جو اس وقت کے پرو رشیا صدر تھے یوکرین کے، یانوکووچ، ان کو ہٹایا گیا تھا، تو اس کے بعد سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رشیا نے کرائمیا، جو 1954 میں سوویت یونین کے زمانے میں رشین فیڈریشن جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھی اور یوکرین بھی، تو وہ علاقہ، حالانکہ رشین پاپولیشن وہاں کرائمیا میں زیادہ ہے، لیکن وہ تحفتاً دے دی تھی رشین فیڈریشن نے یوکرین کو، تو کرائمیا ایک بڑا، تو وہ پھر اس پہ حملہ کیا 2014 میں، اس کو انیکس کیا رشین فیڈریشن نے، اور وہاں ریفرینڈم کیا، اور ریفرینڈم میں تقریباً 90% لوگوں نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ ہی اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ریڈ لائن ہے بنیادی طور پہ وہ ہے نیٹو کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جہاں یہ رشیا کہتا ہے کہ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ رشیا نے بہرحال یوکرین کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ تو تسلیم کیا ہے 89 میں جب سوویت کا کولیپس ہوا تھا۔ اس کے بعد یہ بھی ذرا ذہن میں رہے کہ اور بہت سے ممالک جو روس کے بارڈر پہ ہیں، بہت سے تو نہیں لیکن 2 ممالک خاص طور پہ جو بالٹک کنٹریز میں ہیں، مثال کے طور پر جو پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے، لیتھوینیا، ایسٹونیا اور لیٹویا۔ اب جہاں تک ایسٹونیا اور لیٹویا کا تعلق ہے، یہ ابھی بھی رشین بارڈر کے ساتھ ہیں، لیکن لیتھوینیا کا جہاں معاملہ ہے وہ بیلاروس کے ساتھ اس کا بارڈر لگتا ہے۔ تو لیتھوینیا اور لیٹویا اور ایسٹونیا میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو رشین فورسز تھیں وہ فوری طور پہ نہیں نکلیں جب کولیپس ہوا، کیونکہ ان تمام ممالک میں رشین پاپولیشن بھی تھی، رشین اسپیکنگ ایتھنیکلی رشین لوگ بھی تھے، تو وہ انہوں نے فوری طور پہ نقل مکانی نہیں کی کہ وہ رشین جو ساری پاپولیشن تھی وہ چلی جائے رشین فیڈریشن جب سوویت یونین ٹوٹا۔ تو یہ لوگ وہاں پہ رہے، اور نئی رشین فیڈریشن گورنمنٹ کو ان حکومتوں سے بہرحال ایشورنسز چاہیے تھی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کی جائے گی، ان کو کسی طور بھی اگریشن کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تو یہ باتیں 3-4 سال تک ڈسکس ہوتی رہیں، اور پھر کہیں جا کر 1994 میں رشین فورسز نے یہ بالٹک کا علاقہ چھوڑا اور فوجیں وہاں سے نکلیں۔ 1994 ہی میں دوستو پھر باتیں شروع ہو گئیں کہ کس طرح جو ہے ان تینوں ممالک کو نیٹو کا حصہ بنایا جائے، اور انہوں نے فارملی درخواستیں بھی دے دیں برسلز کو کہ جی ہمیں آپ نیٹو میں شامل کیجئے۔ اس وقت رشین فیڈریشن کی حکومت جو تھی وہ اس وقت پریزیڈنٹ یلسن ہوا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا پریزیڈنٹ یلسن
سوویت یونین کے زمانے میں بڑے زبردست لیڈر کہلاتے تھے اور یہ پولٹ بیورو کے ممبر بھی ہوتے تھے. مجھے بھی ان سے ایک دفعہ ہاتھ ملانے کا موقع ضرور ملا. میں جو ہے میں سوویت یونین کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو یلسن جو ہیں جب ان کو ان کے زمانے میں رشین فیڈریشن ذرا تھوڑی مشکلات کا شکار تھی، نیا نیا کلیپس ہوا تھا، تو ان تینوں ممالک نے جو بالٹک کنٹریز ہیں انہوں نے نیٹو کی درخواست دے دی. اور پھر ایک وقت تو ایسا بھی تھا کیونکہ پوٹن آئے ہیں اس سارے حکومت کے اندر 1999 میں جب پریزیڈنٹ یلسن نے ان کو پرائم منسٹر لگایا. پھر یلسن کی وفات کے بعد یہ پھر پریزیڈنٹ بھی بن گئے. اور پھر 2001 میں شاید پریزیڈنٹ پوٹن نے بحیثیت صدر فن لینڈ کا دورہ کیا. میرا خیال میں شاید پہلی سہ-ماہی میں 2001 کی 9/11 سے پہلے کی بات ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ کنٹریز ہیں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائیں نیٹو میں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر 9/11 کے بعد بھی ہم جانتے ہیں کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی ایک خاص نوعیت رہی. ری سیٹ بھی کیا، تعلقات کو پازیٹیو ڈائریکشن میں لے کر جانا چاہتے تھے. تو کوآپریشن بھی روس نے بڑا کیا، اپنی ایئر اسپیس بھی دی افغانستان کے کانٹیکس میں، اور جو بھی سیکورٹی کونسل میں ریزولوشنز آتی رہیں کیونکہ وہ بھی رشیا نے ویٹو نہیں کی. تو ایک لحاظ سے ایک پازیٹیو ٹریجیکٹری تھی رشیا اور امریکہ کے درمیان. لیکن جوں پوٹن نے اپنا ہولڈ مضبوط کیا رشیا کے اندر اور آہستہ آہستہ دنیا تبدیل ہوتی رہی، اور پریزیڈنٹ بش نے پھر ایسے اقدامات بھی لیے جو کہ رشیا کو منظور نہیں تھے. عراق کی وار جو 2003 میں ہوئی اس کے رشیا نے اس کو اپوز کیا کیونکہ یہ سارا پھر یونیلیٹرلزم ایک یونی پولر ورلڈ بن گئی تھی کہ بس اب جو بھی یو ایس کہے گا وہی ہوگا. تو پھر رشیا اور ان کے درمیان کچھ دراڑیں پڑیں. پھر ہم نے دیکھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بھی بنی. جو نیٹو ایکسپینڈ ہوتا رہا ایسٹرن یورپ کی طرف، تو اس طرح شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ضرورت بھی پڑی. تو رشیا اور چائنا اس کے فاؤنڈنگ ممبرز میں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر رشیا کا یہ کہنا کہ جی میں کوئی نیبر جو ہے اس کا امیڈیٹ نیبر وہ نیٹو کا ممبر نہیں بن سکتا، تو پھر تو انہوں نے اس وقت کیوں آبجیکٹ نہیں کیا جب خاص طور پہ لیٹویا اور ایسٹونیا نے جوائن کیا. یہ آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے، لیکن اس آرگومنٹ کو رشین اس طرح کاؤنٹر کرتے ہیں کہ جہاں تک ایسٹونیا اور لیٹویا وغیرہ کے تعلق ہے وہ نارتھ میں ہیں، وہاں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا. اصل جو خطرہ ہے وہ تو ویسٹرن یورپ سائڈ سے ہے، اور ویسٹرن سائڈ پہ ہم بارڈر نہیں چاہیں کہ ہمارا بارڈر کسی نیٹو کنٹری کے ساتھ لگے. تو یہ آرگومنٹ ایک دیا جاتا ہے. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلے 8-9 سالوں میں منسک ایگریمنٹ بھی ہوئے جس میں تحت ایک ٹیسٹ ایک تھا کہ ٹیسٹ سی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یوکرین اور جارجیا کو خاص طور پہ ان ممالک کو شامل نہیں کیا جائے گا نیٹو میں. اب کیا ہوتا ہے اٹ آل ڈیپینڈس کہ مسٹر پوٹن کی اینڈ گیم کیا ہے. لگتا تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ وہ آکوپائی تو نہیں کریں گے. کیو میں ممکن ہے کہ وہ ابھی یہ آپریشن چلے گا. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت سیٹ بیک ہوا ہے رشینز کو. اس طرح نہیں ہوتا. یوکرین ایک بہت بڑا ملک ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب عراق پہ امریکہ نے حملہ کیا تو 26 دن لگائے تھے پورے عراق پہ کنٹرول کرتے، اور کچھ علاقے پھر بھی رہ گئے تھے. لیکن یہاں تو ابھی 6 دن ہوئے ہیں، تو ابھی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈرا پری میچور جمپ دا گن والی بات ہے. تو اس لیے ابھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کیو کی طرف بڑھ رہے ہیں. خارکیو جو دوسرا بڑا شہر ہے وہاں بھی حملے ہو رہے ہیں. تو رشیا کی اس وقت کوشش یہی ہوگی کہ یا تو بیلاروس میں جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں یوکرین کے ساتھ وہ کسی طور کامیاب ہو جائیں، اور یوکرین یہ بالکل واضح طور پہ کہہ دے کہ ہم نیٹو جوائن نہیں کریں گے. گو کہ انہوں نے ای یو جوائن کرنے کی درخواست تو دے دی ہے، لیکن اس پہ بھی وقت لگے گا. اور ای یو سے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے رشیا کو. اصل جو معاملہ ہے وہ نیٹو کا ہے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی یانوکووچ کی حکومت ہی واپس سے آ جائیں
پہلے تھی 2014 میں، اسی کو واپس سے انسٹال کر دیں اور پھر ان کے ساتھ وہ الیکشنز کروائیں، پھر جیسے ویسے بھی ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک صورتحال ہو سکتی ہے. وڈرا کریں اور ڈنباس ریجن تک آ جائیں، یہ بھی پھر اس کا ایک، اب وہ ڈنباس ریجن کو آیا دنیا کو یہ منظور ہوگا کہ ڈنباس ریجن کو بھی انیکس کر لیں، رشیا اپنا حصہ بنا دے جس طرح کرائمیا کو بنایا تھا. تو یہ ساری اب سینیریوز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ روس کے اندر سے کچھ پرابلمز کریٹ ہوں گے اور پریزیڈنٹ پوٹن کی جو ہے وہاں پہ ایک قسم کا انقلاب سا آ جائے گا اور پریزیڈنٹ پوٹن کو ہٹا دیا جائے گا. لیکن یہ بات یاد رہے کہ جو بھی اب بڑا مشکل ہو گیا ہے رشین فیڈریشن کے لیے، اور اگر پوٹن نہیں بھی ہوتے، کوئی اور بھی ان کو ریپلیس کرتا ہے، تو کم از کم رشیا، یوکرین اور جارجیا کو تو نیٹو میں شامل ہونے نہیں دے گا، چاہے جو بھی حکومت ہو. یہ ایک ان کی ایک پوزیشن ہے، اور یہ پوزیشن صرف پریزیڈنٹ پوٹن کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہی رشیا میں ایک سینٹیمنٹ ہے کہ نیٹو کو ایسٹ ورڈ اس طرح ایکسپینڈ نہیں کرنا چاہیے. تو معاملات فی الحال بھی گمبھیر ہیں. ابھی دیکھتے ہیں کیا آگے ہوتا ہے. یو این جی اے کا بھی شاید آج ووٹ ہو جائے، اسے بھی سیپریٹلی بات کریں گے جب وہ ووٹ ہو جاتا ہے کون کہاں کھڑا ہے. اور یہ ایک ٹینس سی سچویشن ہے، رشیا کے لیے مشکل ہے. ویسٹ کی اس وقت کوشش یہی ہے کہ جو بھی سینکشنز وہ لگا رہے ہیں وہ اس کا جو برنٹ ہے وہ عام آدمی بھی فیل کرے اور وہ اٹھے صدر پوٹن کے خلاف. تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے. پھر ورلڈ ڈپلومیسی میں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، چاہے یو این سیکیورٹی کونسل ہو، یو این جی او، ہیومن رائٹس کونسل، تمام جگہ چاہتے ہیں کہ پوٹن کو آئسولیٹ کیا جائے. لیکن ہیومن رائٹس کونسل میں ہم نے دیکھا کہ 47 میں تقریباً اگر آپ کہہ سکیں تو 18 ممالک تو بہرحال پھر بھی یو ایس کے ساتھ کھڑے دکھائی نہیں دیے ہمیں. تو گھمبیر معاملات ہیں. انشاءاللہ ان پہ آگے بھی آپ سے گفتگو ہوتے رہے گی. دیکھتے رہیے کلیڈوسکوپ. اللہ حافظ.